جو ہمارے صوبے کے مسائل ہیں، چاہے وہ NFC ہے، چاہے ہمارا CRBC ہے، چاہے ہمارا NHP ہیں، اور جتنے بھی ہمارے باقی بقایا جات ہیں وفاق پر، ان حوالے سے بات ہوئی ہے، اور دہشت گردی کے حوالے سے ایک مشترکہ لائحہ عمل پر بات ہوئی ہے۔ اسی پر بھی بات ہو گئی کہ وہی اداروں کے خلاف بیان بازی کرنا، اس طرح اسٹیٹمنٹ دینا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اس سے ہم سب کو اس سے دور رہنا چاہیے، ملکی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ بلوچستان میں بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کے مذموم عزائم ایک بار پھر ناکام ہو گئے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کی ہے اور 177 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا ہے، جبکہ دہشت گردی کی کارروائی میں متعدد نوجوانوں نے جام شہادت نوش کیا اور 30 سے زیادہ شہری بھی اس میں شہید ہوئے۔ سیاسی محاذ رائی کی اگر بات کریں تو وفاق اور خیبر پختونخوا کے درمیان ایک بڑا بریک تھرو سامنے آیا ہے۔ آج پرائم منسٹر سے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے اسلام آباد میں ایک اہم ملاقات کی ہے، جس میں سیکیورٹی، امن و امان اور ترقیاتی معاملات پر کھل کر بات چیت کی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دو ٹوک انداز میں یہ کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں امن و امان کے قیام کے لیے صوبائی حکومت کو اپنی کوششیں مزید بڑھانا ہوں گی اور انسداد دہشت گردی کے لیے صوبائی اداروں کو مضبوط کرنا ناگزیر ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ صوبائی حکومت بااختیار ہے، لہٰذا اسے اپنی آئینی ذمہ داری نبھانی چاہیے، جبکہ وفاق ترقیاتی کاموں میں بھرپور تعاون جاری رکھے گا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے یہ واضح کیا ہے کہ ملاقات میں بانی PTI سمیت کسی سیاسی معاملے پر بات نہیں ہوئی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ملاقات خالصتاً صوبے اور عوام کے مفاد کے لیے تھی۔ اس پر گورنر KP فیصل کریم کنڈی نے بھی زور دیا کہ ملک اور اداروں کے لیے سب کو اکٹھا چلنا ہوگا۔ اسی سے متعلق آج کا سوال ہوگا۔ پینل میں شامل ہیں عامر الیاس رانا صاحب، فیصل حسین صاحب، نوید حسین صاحب، اور آج ہمیں جوائن کیا ہے پشاور سے بیورو چیف شاہد حمید صاحب نے بھی، اور محمد الیاس صاحب پینل کا حصہ ہیں۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ عامر صاحب، آپ سے آغاز کر رہی ہوں، چونکہ یہ جو ایک سیاسی محاذ رائی کے دوران یہ ایک بڑی پیش رفت کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے درمیان جو ملاقات ہوئی، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کیا یہ ملاقات وفاق اور صوبے میں ایک بہتر ورکنگ ریلیشن شپ کی بنیاد بن سکتی ہے؟ جی عامر صاحب، بڑی خوش آئند ہے۔ جی میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ بالکل اب آ رہی ہے جی۔ میں نے کہا جی کہ ورکنگ ریلیشن شپ تو بن چکی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم کے پاس آنا، ان کی پہلی ملاقات ہونا، اور پھر باہر جا کے جو انہوں نے وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی نے گفتگو کی، وہ باڈی لینگویج یہ بات بتا رہی تھی کہ اس ملاقات سے پہلے کافی کچھ ہو چکا ہوا ہے، اور جو کل جرگہ تھا اس سے پہلے جس قسم کی گفتگو KP گورنمنٹ کی طرف سے ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا کیا کر دیں گے، اور وہاں پہ ان کا اناؤنس کرنا کہ مجھے وزیر اعظم نے بلایا اور میں جا رہا ہوں، تو اس سے زیادہ خوش آئند بات ایسے وقت میں جب بلوچستان پہ فتنۃ الہندوستان کے وہ BLA کے لوگوں نے حملے کیے، ان کو ہماری سیکیورٹی فورسز نے بے مثال جرت کے ساتھ ناکام بھی بنایا، شہادتیں بھی دی، عام آدمیوں کو، بلوچوں کو بھی انہوں نے شہید کیا۔ اس کے بعد ایک ایسی خبر اس نے لوگوں کو ظاہرہ چونکایا بھی اور خوش بھی کر دیا کہ ہمارے معاملات کچھ بہتر ہونے جا رہے ہیں، جہاں سیاسی طور پہ فضا بہت زیادہ خراب تھی KP میں، اور وزیر اعلیٰ ان کی ٹیم مکمل طور پہ ایسے تھا جیسے ٹکرانے کے لیے لگی ہوئی ہے، اور وہ جو جرگہ کرنے لگے ہیں اور وہاں سے پتہ نہیں کیا کیا اناؤنس کریں گے، تو اچھی خبر آئی۔ اور پھر وزیر اعظم شہباز شریف کا، میں تو دیکھے پہلے بھی جب ہم IMF کے ساتھ پھنس گئے تھے، ان کی MD سے یہ ملے اور پھر صدر ٹرمپ کے ساتھ ملے، ان کا جب دنیا بھر میں انٹریکشن ہو سکتا ہے تو یہاں کیوں نہ ہو، لیکن یہاں بھی انہوں نے پہل تو کی تھی، سہیل آفریدی کو مبارکباد بھی دی، تو اس کے بعد خود وہ سہیل آفریدی نے پچھتائے ہوئے یہ کہا تھا کہ مجھے وہ بات سوشل میڈیا پہ نہیں کروانی چاہیے تھی، جو کہا تھا نا کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا، جو بات پرائم منسٹر سے کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ ریسیپروکل بنیادوں پہ معاملات کو درست کرنا چاہتے ہیں، آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، آپ نے اس کا سوشل میڈیا پہ ٹھٹھا اڑوایا۔ تو آج اس کے بعد کئی مہینوں کے بعد جب ملاقات ہوتی ہے ایسی سچویشن میں، اور پھر وہ آ کے پبلکلی سوال پہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے عمران خان پہ کوئی بات نہیں کی، عشق عمران سے لے کے اور عام آدمی کے KP کے جو اس کا آئینی منصب کا تقاضا ہے کہ وہ KP کی حکومت لے کے وہاں کے عام آدمی کے لیے بات کریں، بالکل ان کا جو فنڈز بنتے ہیں جو جائز طور پہ بنتے ہیں اور وفاقی حکومت نہیں دے رہی، تو وہ کیس بنتا تھا، یہیں پہ آگے بنتا تھا کہ پہلے آپ NFC کی میٹنگ پہ وزیر خزانہ کے پاس آئے تھے، آج پرائم منسٹر کے پاس آئے، اور آئندہ بھی ملاقات طے ہوئی، اور مزمل اسلم اور احسن اقبال کی بھی میٹنگز طے ہوئی، تو میرے خیال میں یہ ایک بہت خوشگوار خبر تھی اس لحاظ سے، آج جسچر تھا وفاقی حکومت اور KP گورنمنٹ کا، آنے والے دنوں میں اگر یہ PTI نے سیاست
اسی طرح برقرار رکھی اور اس کو لے گئے یہ پارلیمنٹ کے اندر. محمود خان اچکزئی, علامہ راجہ ناصر عباس اور پی ٹی آئی والے مل کے راستہ بناتے ہیں عمران خان سے ملاقاتوں کا بھی, اور گفتگو شروع کرتے ہیں اسپیکر کے ذریعے, چیئرمین سینٹ کے ذریعے. میرے خیال میں معاملات جب ہم دنیا بھر سے ٹھیک کرنے پہ جا رہے ہیں, ہم لڑائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اپنوں سے کیوں نہ لڑائی ختم کی جائے. تو یہ میں تو اس کو بہت خوش آئند کہوں گا. جی شاہد حمید صاحب, کتنی خوش آئند ملاقات آپ سمجھتے ہیں, اور خاص طور پر دہشت گردی کے خاتمے کا جو معاملہ ہے اس پر بالکل ہی ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے وفاق کا بھی اور کے پی کا بھی رہا ہے اور ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ورکنگ ریلیشن شپ کی ہم بات کریں اس کانٹیکسٹ میں ایک پیج پر آ جائیں گے وفاق اور کے پی؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک آئس بریکنگ وہ تھی, آئس بریکر تھا, اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. ظاہر ہے اگر یہ ناممکن ہوتا تو یہ ملاقات نہ ہوتی. یہ بڑی اہم اور خوشائند ملاقات ہے, جیسا کہ عامر صاحب نے کہا یقیناً. اور کل وزیر اعلیٰ صاحب نے جو جمرود میں جرگہ تھا اس میں انہوں نے اعلان کیا کہ وہ وزیر اعظم صاحب سے ملنے جا رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اس ملاقات کے حوالے سے بیک ڈور پہ بھی کام ہو رہا تھا, کچھ لوگ کوششیں کر رہے تھے, اور یہ انہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب کے درمیان یہ ملاقات ہوئی ہے. دیکھیں, اس میں یقیناً یہ بات تو وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی کہی کہ انہوں نے کوئی اس ملاقات میں سیاسی بات نہیں ہوئی, اور امیر مقام صاحب نے بھی کہی ٹھیک ہے نہیں ہوئی ہوگی, لیکن 8 فروری تک کا ذکر تو ضرور ہوا ہے کہ 8 فروری کو جو احتجاج ہونے جا رہے ہیں اس پر بات ہوئی ہے. ساتھ ساتھ چونکہ یہ ایک ایشو ہے کہ 4700 ارب سے زائد کے جو بقایا جات ہیں مرکز کے ذمہ, وہ ظاہر ہے کہ ایک بڑا ایشو ہے, اس پہ بات ہوئی. اور پھر این ایف سی چونکہ فاٹا کا جو حصہ ہے اسے ملا کر 19% پہ بات چلی جاتی ہے خیبر پختونخوا کے لیے, تو ظاہر ہے کہ اس پہ ضرور بات ہوئی. لیکن اہم بات یہ ہے کہ ایک تو جو دہشت گردی کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس میں آج ہمیں مرکزی اور صوبائی دونوں حکومتیں سیم پیج پہ دکھائی دیں, اور دونوں نے مل کر اس عزم کا ارادہ کیا, ظاہر کیا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہمیں اکٹھا ہونا ہے. پھر جو سیکورٹی فورسز کی جو وہ ہے کوششیں ہیں, جو سیکورٹی فورسز کی پش پہ ہمیں نظر آئی, دونوں حکومتیں آج کری ہوئی. اہم چیز یہ ہے کہ جب یہ ملاقات ہوئی اور ٹاکس ہوئی, اس کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا کے پی ہاؤس میں, اور اس میں تیرا, باجوڑ اور کرم کے جو متاثرین ہیں ان کے حوالے سے معاملات زیر بحث لائے گئے. جو 4 ارب کا پیکج, یقیناً آپ جانتے ہیں کہ جو 4 ارب کے پیکج کے حوالے سے بات کی جاتی ہے اس پر بات ہوئی, اور وزیر اعلیٰ صاحب نے 1 ہفتے کے اندر ویریفیکیشن کا عمل مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو روزانہ کی بنیاد پر 1000 متاثرین کو ادائیگی کی جائے تاکہ یہ جو معاملہ ہے یہ سپیڈ اپ ہو جائے. تو یہ ایک ملاقات ہونا بہت ضروری تھی, کیونکہ یہ ایک ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی, صرف بیان بازی ہو رہی تھی. مرکز میں الگ دکھائی دے رہا تھا, صوبہ میں الگ دکھائی دے رہا تھا, اور ایک ٹکراؤ کی کیفیت تھی. اب جو ہے کم از کم ایک راہ نکل آئی ہے, ایک سلسلہ چل پڑا ہے, اور امید ہے کہ 2-4 اور ملاقاتیں ہوں گی تو جو معاملات ہیں وہ بہتری کی جانب جائیں گے. ہم تو پہلے بھی یہ کہتے آ رہے ہیں جب علی امین صاحب وزیر اعلیٰ تھے کہ وزیر اعلیٰ کو بنیادی طور پر پارٹی اور مرکز کے درمیان پل کا کردار ادا کرنا چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کی پھر اپنی پالیسی ہوتی ہے, اور اس پالیسی کے نتیجے میں آج بھی سوشل میڈیا پہ وزیر اعلیٰ صاحب پہ تنقید ہو رہی ہے خود پی ٹی آئی کی جانب سے, ان کے جو ورکر ہیں. بٹ یہ ظاہر ہے کہ وہ امیچور قسم کی تنقید ہے, اسے میرا خیال میں سنجیدہ نہیں لینا چاہیے. جہاں ملک کی بات ہوتی ہے, جہاں ریاست کی بات ہوتی ہے, جہاں اداروں کی بات ہوتی ہے, جہاں عوام کی بات ہوتی ہے, وہاں پہ اکٹھا ہونا چاہیے. اور آج وزیر اعظم صاحب نے بھی کھلے دل کا مظاہرہ کیا, انہوں نے وزیر اعلیٰ صاحب کو دعوت دی. وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی یقیناً اپنا کاٹ بڑھایا ہے, وہ گئے ہیں, انہوں نے ملاقات کی ہے, صوبے کا مقدمہ پیش کیا, انہیں کرنے ہیں. ظاہر ہے وہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں, صوبے کی عوام کا مینڈیٹ اس وقت ان کے پاس ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک نہایت ہی خوش آئند ملاقات تھی, اور یہ جو برف پگھلنے کا عمل شروع ہوا ہے یہ سلسلہ آگے چلے گا, اور 2-4 اور ملاقاتیں ہوئیں تو ظاہر ہے معاملات ظاہر ہے اس میں ایک بڑی پیش رفت کہا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا شاہد امیر صاحب. جی فیصل صاحب, آپ کے خیال میں یہ کتنا فائدہ مند ہوگا فیوچر میں, خاص طور پر دہشت گردی کے معاملے پر بھی اگر بات کریں, کیونکہ سیاسی طور پر بہت زیادہ جو ڈفرینس ہے وہ ہے کے پی میں خاص طور پر اور وفاق میں. اگر پی ٹی آئی کانٹیکسٹ میں بات کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ملاقات جو ہے اس کو کہا جا سکتا ہے یہ خوش آئند ملاقات ہے؟ خوش آئند تو کہا جا سکتا ہے, خوش آئند ملاقات ہے. برف پگھلنا جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے, یہ اچھی بات ہے. لیکن یہ کس حد تک خوش آئند ہے اور اس کے نتائج جو کتنے فیصد جو ہے
وہ نتیجہ خیز نکلیں گے یہ کہنا جو ہے نا ابھی وہ قبل از وقت ہے. دیکھیں کئی پہلو ہیں, ایک تو امن و امان کا جو پہلو ہے اور ایک سیاسی صورتحال کا پہلو ہے وزیر اعلیٰ کے ساتھ, اور وہاں کے حکومتی مسائل کا پہلو, اس کو تیسرا پہلو آپ سمجھ لیں. جو امن و امان کی وہاں صورتحال ہے اس میں وفاق کا اور صوبے کے درمیان جو ہے نا وہ رابطہ ہونا بہت ضروری ہے, اور وہ رابطہ جو ہے وہ ایک مثبت سم میں ہونا چاہیے. دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ کا لیول جو ہے اور مفاہمت کی جو سطح ہے وہ برابر ہونی چاہیے, تاکہ جو صورتحال اور جگہ پہ خاص طور بلوچستان میں ویسے حالات جو ہیں وہ کے پی کے اندر پیدا نہ ہو, کیونکہ کے پی کے اندر بھی جو ہے نا کوئی اچھے حالات نہیں ہیں, کوئی آئیڈیل حالات نہیں ہیں, تو وہ حالات جو ہے کسی وقت بھی جو ہے وہ خطرناک شکل اختیار کر سکتے ہیں. تو وفاق اور صوبے کا امن و امان کے حوالے سے ایک پیج پہ ہونا جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ناگزیر ہے. لیکن اگر آپ 100% نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو ہے نا سیاسی معاملات کو جو ہے نا اپنی ترجیحات میں رکھنا پڑے گا. سیاسی معاملات کو رکھے بغیر کبھی بھی آپ 100% نتائج حاصل نہیں کر سکتے. اس بات کو ہمیں اور آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کسی پارٹی کے سربراہ نہیں ہے, ان کی اپنی کوئی پارٹی نہیں ہے, وہ ایک پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں. تو اس پارٹی کی جو بھی پالیسی ہوگی وہ اس کو ماننے کے پابند ہیں, اس پہ عمل کرنے کے پابند ہیں. اگر وہ نہیں کریں گے تو ان کا بھی انجام جو ہے سابق وزیر اعلیٰ کی طرح گڈھا پوری صاحب کی طرح ہوگا, ان کو جو ہے فارغ کر دیا جائے گا. اور یہ زمینی حقیقت ہے, ظاہر سی بات ہے, جو جس پارٹی کا اس کو اس پارٹی کی پالیسی کو فالو کرنا ہے. جیسے انہوں نے باہر نکل کے بولا کہ عمران خان کے حوالے سے بات نہیں ہوئی, وہ اب ہوئی یا نہیں ہوئی, لیکن انہوں نے باہر یہ بات کرنی تھی کہ عمران خان اسٹریٹ فارورڈ یہ پالیسی دے چکے ہیں کہ رہائی کے حوالے سے, سیاسی معاملات کے حوالے سے حکومت سے نہیں, وہ جو ہے وہ طاقتور حلقوں سے جو ہے وہ بات کریں گے. تو اگر انہوں نے کی بھی ہوگی تو یہ بات اگر باہر آ کے کرتے تو ان کے لیے جو ہے وہ بہت سارے مسائل جو ہے پیدا ہو سکتے تھے. یہ اچھی بات ہے, انہوں نے جو ہے اس ملاقات کو متنازع نہ بنانے کے لیے یہ بات کی ہے, تو یہ بہت اچھی بات ہے. نہیں ہوئی, اگر ہوئی بھی انہوں نے بات کی تو پھر بھی ہمیں ان کے اس عمل کو جو ہے ایک مثبت جو ہے نا دائرے کے اندر دیکھنا چاہیے. اگر حکومت واقعی امن و امان کے لیے سنجیدہ ہے تو جو پاکستان کے مجموعی حالات ہیں اس سے وہ سبق سیکھے, لوگوں کا جو بے چینی اور اضطراب ہے اس سے وہ سبق سیکھے, اور اس کا جو سیاسی حل ہے, اس مسائل کا جو سیاسی حل ہے اس کو سیاسی حل نکالے. وہ جب ہم یہ کہتے ہیں, حکومت خود کہتی ہے کہ یہ حکومت جو ہے ایک ہائبریڈ رجیم ہے. جب آپ یہ بات حکومت آفیشلی حکومت کا موقف آ چکا ہے, یہ ہائبریڈ رجیم ہے. جب آپ ہائبریڈ رجیم تسلیم کر چکے ہیں تو ہائبریڈ رجیم کے جتنے فریقین ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے نتائج نکال سکتے ہیں. ان سب کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا نا. تو یہ اگر ہائبریڈ رجیم کا سب سے بااثر فریق ہے اس کو آپ باہر نکال کے حکومت اور اپوزیشن مذاکرات کر لیں تو کبھی بھی نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی. تو بہتر یہی ہے کہ ہائبریڈ رجیم کے سارے فریقین ایک ساتھ بیٹھیں اور مسئلے کو حل نکالیں, کیونکہ اچھی بات ہے اگر کہیں سے اچھی خبریں آ رہی ہیں, پاکستان کے لیے بہتری کا کوئی راستہ ہے تو اس کو ہر سطح سے ہمیں جو ہے نا اپریشیٹ کرنا چاہیے. سوشل میڈیا پہ مستقل جو ہے اس ملاقات کو غلط رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کے نیگیٹو پہلو جو ہے تلاش کیے جا رہے ہیں. بعض لوگ عادتاً بھی مجبور ہوتے ہیں, ضروری نہیں ہوتا کہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا ہو, ان کی فطرت میں ہوتا ہے نیگیٹو چیز کو جو ہے وہ تلاش کرنا. تو ہمیں بہرحال اس حوالے سے میڈیا کی بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کے مثبت پہلوؤں کو جو ہے وہ اجاگر کرے اور تاکہ یہ مسئلے کا ایک مستقل حل نکل سکے. صحیح. جی الیاس صاحب. دیکھیے, ملاقات ہونا ایک بڑی اہم اور بڑی اچھی مثبت پیش رفت ہے, کیونکہ مذاکرات عرصہ دراز سے نہیں ہو رہے تھے, احتجاج تھا, ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی, اور صوبے میں سب سے بڑی جو بات تھی دہشت گردی تھی جس کے لیے کام کرنا چاہیے تھی صوبائی حکومت کو, جن کی جوریڈکشن تھی, ان کو چاہیے تھا کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے چلیں وہ آئے ہیں, ملاقات کی پرائم منسٹر صاحب سے, تو ایک یہ مسئلہ حل ہوتا ہوا دکھائی دیا ہے. جو ان کے وسائل کا مسئلہ, جو ان کے جو بھی NFC کا مسئلہ, جو ان کے پاور کا مسئلہ, جو بھی دہشت گردی کے حوالے سے جو فنڈز کا مسئلہ, وہ تمام جو معاملات ہیں جو KP گورنمنٹ کے تھے وہ اب حل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو اب ظاہر ہے پرائم منسٹر کی جانب سے بھی جو کہا گیا ہے کہ ان کی ڈیولپمنٹ میں جتنا بھی ہو سکے گا سپورٹ کریں گے. چاہے یہ اگرچہ جو ملاقات ہے اس کو بڑا عجیب سا لیا جا رہا ہے کہ جی اس طرح کی باتیں ہوئی ہوں گی نہیں ہوئی ہوں گی, لیکن انہوں نے آگے باہر کلیئر کر دیا کہ جی ان کی جو بات چیت ہوئی ہے. تو لیکن یہ ایک اچھی پیش رفت ہے کہ ایسے وقت میں جب ملک میں دہشت گردی کے جو 2 صوبوں میں جو ہے مسائل چل رہے ہیں, تو ایک صوبہ جو ہے بالکل وہ اس معاملے پر راستے پر آ گیا ہے کہ جی اس مسئلے کو حل کرنا بڑا ضروری ہے. اگر ان کو سمجھ لگ گئی ہے کہ یہ معاملہ طے کیے بغیر نہیں چل سکتے وہ, اور اس طرح روز اس طرح کے مسئلے کھڑے کرنے نا اور اس طرح کی مشکلات پیدا کرنے
جو معاملات ہیں وہ اس سے زیادہ وہ اس طرح نہیں چل سکتے. صوبے میں ان مسئلوں کو حل کرنا وقت کی جو ہے ضرورت ہے. تو اس میں پرائم منسٹر صاحب نے بھی اچھا کیا, ان کو بلا کے ان سے بات چیت کی, اور اس کا یہ حل ہے کہ اگلی جو ملاقاتیں ہوں گی اس میں دیکھیں گے کیا پیش رفت ہوتی ہے, جو مسائل ہے, ٹارگٹ ہے, آہستہ آہستہ جو مسائل ہیں جو حل ہوں گے, جو دہشت گردی کے خلاف جو مل کر ایک پیج پر آ کے جو لڑنا, یہ سب سے اچھی بات ہے. اس سے بڑی تقویت ملے گی. بلکہ جو ہے کے پی کے بعد جو ہے بلوچستان کے معاملات کو بھی حل کرنے میں بڑی اہم پیش رفت ہوگی یہ. تو اس کے لیے بالکل ان کو چاہیے مل کے اس کو مزید تیز کام کرنا. یہ حالانکہ ملاقات بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی اور اس کو مزید مل کے چلنا چاہیے تھا, بلکہ پارٹی کے مزید رہنماؤں کو بھی چاہیے کہ آئیں, ملک میں امن و لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کرنی چاہیے. حالانکہ ان کے بانی پی ٹی آئی کو بھی چاہیے تھا کہ اس مسئلے کو اس طرح اتنی طول نہ دیتے, اس مسئلے کو خود بھی افہام و تفہیم سے مسئلے کو حل کروا سکتے تھے, اور یہ اب بھی آئے ہیں تو بالکل بہتر ہے کہ مسئلے حل ہوں گے. صحیح ہے جی. نویر صاحب, آپ کو لگتا ہے یہ ایک بہتر ورکنگ ریلیشن شپ کی بنیاد بن سکتی ہے ملاقات وفاق اور کے پی کے درمیان؟ دعا میرے خیال میں ہم وش کر سکتے ہیں, ہم صرف یہ امید کر سکتے ہیں, یہ آرزو کر سکتے ہیں کہ یہ بہتر جو ہے وہ ورکنگ ریلیشن شپ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کے بیچ میں اس کا پیش خیمہ ثابت ہو. لیکن میں کچھ بہت زیادہ پر امید نہیں ہوں. میں کچھ زیادہ پر امید اس وجہ سے نہیں ہوں کہ دیکھیں, جب تک آپ اپنی انا کے خول سے نہیں نکلیں گے, جب تک جو ہے وہ آپ ملک کے بارے میں سوچیں گے نا, تو یہ اس طرح کی بہت ساری پہلے بھی جو ہے وہ اپوزیشن کو جو ہے وہ ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن وہ ہاف ہارٹیڈ تھی. اس میں یعنی وہ پوری خلوصی نیت نہیں تھا کہ وہ اپوزیشن کو انگیج کیا جائے اور ملک میں جو افراتفری ہے, سیاسی افراتفری ہے, اس کو ختم کیا جائے. یعنی یہی کے پی کے وزیر اعلیٰ جو جب نامزد کیا عمران خان صاحب نے, اس وقت فیڈرل منسٹرز کی طرف سے کس طرح کے بیانات سامنے آئے. کسی نے ٹیررسٹ سمپتھائزر اس کو کہا, کسی نے ڈرگ ٹریفکر کہا, کیا کیا ان کے بارے میں جو ہے وہ نہیں کہا گیا, اور کیا کیا نہیں کیا گیا کہ ان کو چیف منسٹر نہ بننے دیا جائے. اندازہ لگائیں کہ ایک پروونس میں سب سے بڑی جماعت, سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جماعت, لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ووٹ اس کے پاس ہیں, اور اس کے نامزد چیف منسٹر کو جو ہے اس کے لیے اس طرح کے روڑے اٹکائے جا رہے ہیں. اور پھر اسپیشلی ابھی ریسنٹلی ہم نے جو تیرا کے حوالے سے دیکھا کہ کس طرح کی, دیکھیں جب آپ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے نا, اب پروونشل گورنمنٹ ڈینائی کر رہی ہے کہ جی وہ تیرا سے ہم نے نہیں بے دخلی کی بات کی, فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے نہیں کی. بھائی جب ہزاروں لوگوں کو وہاں سے اتنی شدید سردی میں جو ہے وہ وہاں سے نکالا گیا تو کس نے کیا؟ اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, وہاں پہ جرگے ہو رہے ہیں, کبھی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اپنے لوگوں سے وہاں پہ جرگہ کروا رہی ہے اور پی ٹی آئی کو جو ہے وہ دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کبھی پی ٹی آئی جو ہے وہ جرگہ کروا رہی ہے اور وہ بلیم اٹھا کے فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر ڈال رہی ہے. جب تک نیت صاف نہیں ہوگی, جب تک ہم اپنی انا کے خول سے نہیں نکلیں گے, تو میرے خیال میں یہ صرف وہ کیا کہتے ہیں کہ نشستن اور گفتن اور برخاستن, یہ اسی طرح کی چیز ہوگی. ایشو یہ ہے کہ آپ کو اس ملک کے اس وقت, میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ پرفیکٹ سٹارم کی سچویشن ہے آپ کے ملک میں. آپ کے ملک کی آپ اپنی معاشی صورتحال کو دیکھیں, معاشی کرائسس ہیں, معاشی جو ہے بحران ہے, آپ کے ہاں سیکیورٹی کا بحران. ابھی جو 2 دن پہلے بلوچستان میں ہوا, اندازہ لگائیں, یعنی 12 شہروں میں اتنی بڑی تعداد میں دہشت گرد گھس کے آتے ہیں, اور وہ وہاں پہ اتنے بھاری اسلحے سے, یعنی وہ ان کا آبجیکٹو کیا تھا؟ دنیا میں تو انہوں نے ہیڈ لائن چلوا دی نا انٹرنیشنل میڈیا میں کہ یہ ہمارا سب سے بڑا صوبہ, اور اس میں جو ہے وہ اس طرح سے دندناتے وہ پھرتے ہیں, اور جس طرح سے وہ کیا گیا. یہ تو شکر ہے اللہ کا کہ پاکستان کی سیکیورٹی جو ہے وہ مضبوط ہے, کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز, جیسے ورنہ افغانستان میں ہوا تھا نا, وہاں پہ بھی جو طالبان نے یہی اسٹریٹجی اپنائی تھی اور وہاں سیکیورٹی فورسز کمزور تھی تو وہ گر گئی. تو یہاں پہ سیکیورٹی کا کرائسس ہے آپ کے پاس, اکنامک کرائسس ہے آپ کے پاس پولیٹیکل کرائسس ہے آپ کے پاس, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی کرائسس ہے, جتنی پولرائزیشن ہو چکی ہے معاشرے میں. تو ایسے میں میرے خیال میں اگر تو ہمیں
میں پھر یہی بات کروں گا, اگر تو ہماری سیاسی قیادت کو, ہماری لیڈرشپ کو اس ملک کے 25 کروڑ عوام کا احساس ہے تو وہ مل بیٹھے. سیکیورٹی کے اوپر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے, کیونکہ اگر پاکستان ہے تو ان کی سیاست ہے, پاکستان نہیں ہے تو ان کی سیاست جو ہے خدا نہ خواستہ پاکستان نہیں ہوگا, سیاست نہیں ہوگی. تو دل صاف کر لیں, اس کے بعد ہی جو ہے کوئی اچھی ہم بہتری کی امید کر سکتے ہیں. بالکل جی, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ابھی آپ سب ایکسپرٹس کا بہت شکریہ, کیونکہ ابھی ہم ایک بریک لے رہے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آئیں گے. T20 ورلڈ کپ سے متعلق جو پاکستان کا ایک بڑا فیصلہ آیا ہے, بھارت کے خلاف 15 فروری کو میچ نہ کھیلنے کا پاکستان نے اعلان کیا ہے, اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ عامر سہیل صاحب اور سلیم خالق صاحب ہوں گے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کے ایک فیصلے نے عالمی کرکٹ کو ہلا کر رکھ دیا ہے. پاکستان نے دو ٹوک اعلان کر دیا ہے, وہ بھارت کے خلاف میچ نہیں کھیلے گا. پاکستان کا موقف واضح ہے کہ بنگلہ دیش سے متعلق ICC کا فیصلہ جانبدارانہ ہے, اور جے شاہ نے ICC کو عملی طور پر انڈین کرکٹ کونسل بنا دیا ہے. ادھر ICC خبردار کریے کہ اس فیصلے کے طویل المدتی اثرات ہو سکتے ہیں, جبکہ بھارتی گودی میڈیا حسب روایت زہر اگلنے اور پابندیوں کی دھمکیاں دینے میں مصروف ہے. اسی تمام تر معاملے پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا اس حصے میں عامر سہیل صاحب اور سلیم خالق صاحب, آپ دونوں کا جی بہت شکریہ. عامر صاحب آپ سے آغاز کروں گی, چونکہ ایک تو سب سے پہلے آپ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں جو پاکستان کا فیصلہ ہے, اور اس کا ICC اور بھارت پر کتنا اثر پڑے گا؟ عامر صاحب. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو میں کافی عرصے سے کہتا آ رہا ہوں کہ پاکستان کو اگر بائی لیٹرل سیریز انڈیا نہیں کھیلتا اور ہمارے شائقین کو ویزا نہیں دیتا اور دوسری چیزیں نہیں کرتا تو ہمیں ان کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے. اور آخرکار یہ فیصلہ ہوا, اور میں چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی صاحب کو اور گورنمنٹ کو جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ایک سخت فیصلہ کیا ہے, اور یہ آخرکار ہوا ہے, اور اس کے کوئی نیگیٹو اثرات نہیں ہوں گے. ایکچولی یہ جو ICC ہے اس کو بھی PCB نے جھنجھوڑا ہے اور پاکستان کی حکومت نے جھنجھوڑا ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ انڈیا کا اگریشن جو ہے وہ بہت بڑھتا جا رہا تھا. ہاتھ نہیں ملانا, وہ گیم کی اسپرٹ کو تباہ کر رہے تھے, اور بگیٹری بہت زیادہ نظر آ رہی تھی. تو آئی تھنک اب ان کو سمجھ آئے گی کہ پاکستان, اب سب کو مصیبت پڑی ہوئی ہے. پاکستان ایک بڑا نام ہے کرکٹ میں بھی, اور پاکستان ایک بڑا ملک ہے. سو آپ پاکستان کو جو ہے اتنا لائٹلی نہیں لے سکتے, اور اس کے کانسیکوینسز کوئی اتنے ڈائر نہیں ہوں گے جی, کیونکہ صاف لکھا ہے, کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے اور ICC نے اس کو مانا ہوا ہے کہ اگر کسی ملک کی گورنمنٹ جو ہے وہ ریلکٹنٹ ہے اور کسی ریزن کے اوپر جو ہے وہ کسی ملک کا ٹور نہیں کرتی یا نہیں کھیلتی, تو اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ سینکشنز نہیں ہو سکتی. سو آئی تھنک پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی لائرز اور سب کو ان کی مشاورت کر کے یہ فیصلہ ابھی کیا. ہمیں براہ راست خواجہ آصف اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں. کرمنل